खैर मकतब है आप सभी सामईन नाज़रीन का इस कनात पे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 उर्दू MJC 7 की चौथी यूनिट। इससे पहले हम MJC 7 की 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चौथी यूनिट को पढ़ेंगे। अंजुमन पुरी की हालत ज़िंदगी को इससे पहले वीडियो में हमने तो जान लिया है और आज इस वीडियो में हम अंजुमन पुरी की मिज़ानिगारी मीर कल्लू की गवाही के खुलासे को पढ़ेंगे। आइए देर न करते हुए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं और उसे ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है, एहसान अपने गवाहों के न आने की वजह से मुकदमा की तारीख बढ़ाने के लिए मोहलत की दरख्वास्त देकर बार लाइब्रेरी में इत्मीनान से बैठा हुआ अपने वकील से बातें कर रहा था। देखिए यहाँ पे एहसान जो है ये अपने गवाह के लिए परेशान हो रहा था। उसे गवाह चाहिए थी मगर उसे नहीं मिली। इस वजह से उसने अपने मुकदमा की तारीख आगे बढ़ाने की दरख्वास्त की। आगे लिखा है, अपने वकील से बातें कर रहा था कि इसका कारपरदाज घबराया हुआ पहुंचा और बोला कि गवाहों की पुकार हो चुकी है। हाकिम ने मोहलत की दरख्वास्त नामंजूर करवा दी। यहाँ पर एहसान का कारपरदाज जो होते हैं तो वो आके कहते हैं कि गवाहों की पुकार हो चुकी है और मोहलत जो उन्होंने दरख्वास्त की थी तो वो नामंजूर हो गया। गवाह हाजिर ना होंगे तो मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। एहसान की बदहवासी देखकर इसके वकील ने कहा कि घबराने की कौन सी बात है, गवाही देने वालों की यहाँ कमी नहीं। देखिए यहाँ पर एहसान के वकील ने उसे हिम्मत देते हुए कहा कि घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर गवाहों की कमी नहीं है। चुनांचे फन गोई के मशहूर माहिर और पेशावर गवाहों के उस्ताद मीर कल्लू साहब बुलाए गए। मीर कल्लू जो है उन्हें गवाहों में बहुत आला माना जाता था तो उन्हें बुलाए वकील साहब ने और वकील साहब ने एहसान से 5 रुपए लेकर इनके हवाले कर दिए। साथ लिए अजलास पर पहुंच गए। मीर साहब हाकिम को सलाम करते कटहरे में जाकर खड़े हो गए। एहसान सख्त मुतहर था कि मुकदमा की हालात से मीर साहब बिल्कुल वाकिफ नहीं। यानी मीर कल्लू जितने मीर साहब उन्हें जब कटहरे में लाया गया तो वो उस वक्त तक मुकदमा के हालात को ज़रा सा भी नहीं जानते थे। इस बात की घबराहट एहसान को होने लगी। मदा आलिया कौन है, क्या नाम है, कितने रकम का कोई है, ना कुछ बतलाया गया ना इजहार की कोई तालीम दी गई। आखिर यह इजहार करेंगे तो क्या। गरीब समझा कि मुकदमा हुआ चौपट। फरीक के वकील को पहले ही मालूम हो चुका था कि एहसान का कोई असल गवाह नहीं आया है। मीर कल्लू को कटहरे में देखकर और भी खुश हुआ। एहसान के और खुश हुआ कि यह भाड़े का टट्टू कहाँ तक चलेगा। मीर कल्लू से जिसने मुकदमा शुरू किया था वो ये सब मंजर देखने के बाद और भी खुश हो जाता है कि एहसान के पास तो असल गवाह है ही नहीं, उसके ये फर्जी गवाह कब तक चलेगा। अगरचे चैफ के सवालात से मुकदमा की नौत का अंदाज़ा कुछ मीर साहब ने अपनी जहानत से लगा लिया और यह भी समझ गए कि एहसान अली खां असल मकरूज का इंतकाल हो चुका है। अब बाहैसियत वारिसत इनके बेटे शाहिद खां पर नालिश दायर की गई है। लेकिन एहसान अली खां जिन्होंने तमिश्क लिखा था, इनकी सूरत शक्ल वज़ा उम्र से वाकफियत न होने के बाद दिल में कुछ सोचने लगे कि फरीक के वकील ने जरा के सवालात शुरू कर दे। मीर साहब दरोग हल्फी के जुर्म में एक बार सज़ा पा चुके थे, इसलिए पहले सवाल उनसे यही किया गया। देखिए यहाँ पर जो फर्जी गवाह मीर साहब आए तो वो एक बार जेल जा चुके थे तो इसलिए उनसे सवालात जब शुरू हुए तो पहले इसी टॉपिक पे हुआ कि जेल वो गए थे। यहाँ पे अब सवालात शुरू होते हैं और मीर साहब जवाब देते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहस, देखिए वकील और मीर साहब की बहस को। वकील: मीर कल्लू साहब, आप कभी जेल के भी सैर कर आए हैं?
میر صاحب، آج کل کون ملک کا خادم ایسا ہے جو جیل نہ آیا ہو؟ وکیل، آپ کو ملک کی کس خدمات کے صلہ میں یا فخر حاصل کرنے کا موقع ملا؟ میر صاحب، دیکھیے میر صاحب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں وہی قانون شکنی۔ وکیل، کس قانون کے توڑنے کی خدمات آپ نے اپنے ذمہ لی تھی؟ میر صاحب، گاندھی جی نے نمک کے قانون توڑنے کا بیڑا اٹھایا تھا اور بعض لیڈروں نے جنگلات کے قانون کی خلاف ورزی کو اپنے ذمہ لیا۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری قانون شہادت کی اصلاح کی ہے، اس لیے قانون شکنی کے لیے میں نے اس کو منتخب کیا۔ وکیل حاکم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حضور، یہ دروغ حلفی کے جرم میں سزا پا چکے ہیں مگر اپنی زبان سے صاف اقرار کرنا نہیں چاہتے۔ حاکم، دیکھیں یہاں پہ حاکم کہتے ہیں تو آپ اس فیصلے کی نقل داخل کر سکتے ہیں، دوسرا سوال کیجیے۔ وکیل، کیوں میر صاحب احسان علی مرحوم کو آپ جانتے تھے؟ میر صاحب، اے حضور، جاننے کی ایک ہی کہیں، خدا مرحوم کو جنت نصیب کرے، ہم دونوں ایک جاں دو قالب تھے، نہ مجھے ان کے بغیر آرام، نہ ان کو میرے دیکھے بغیر چین۔ وکیل، ان کی عمر کیا تھی؟ میر صاحب، یہی 30 اور 60 کے درمیان تھی۔ وکیل، 30 اور 60 کے درمیان کہنے سے کام نہیں چلے گا، صاف کہیں وہ بوڑھے تھے یا جوان؟ میر صاحب، عمر کے لحاظ سے تو بہت زیادہ بوڑھے نہیں تھے مگر اکثر بیمار رہنے کی وجہ سے بوڑھے معلوم ہوتے تھے۔ وکیل، بال سفید تھے یا سیاہ؟ میر صاحب، نزلہ کی وجہ سے بال سفید ہو گئے تھے لیکن جب خضاب لگاتے تھے تو جوان معلوم ہوتے تھے۔ وکیل، رنگ گورا تھا یا کالا؟ میر صاحب، نہایت ہی گورے چٹے آدمی تھے لیکن وہی بیماری کی وجہ سے رنگ کچھ سانولا سا ہو گیا تھا۔ وکیل، لمبے تھے یا ناٹے؟ میر صاحب، قد تو لمبا تھا لیکن کمر جھکنے کی وجہ سے ناٹے معلوم ہوتے تھے۔ وکیل نے جھلا کر کہا سوال کا صاف جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ کیا لمبے تھے اور ناٹے بھی، گورے بھی تھے اور سانولے بھی، بال سفید تھے اور سیاہ بھی، اس سے حیلہ کا کہیں اندازہ مل سکتا ہے؟ میر صاحب، جناب خفا ہونے کی تو کوئی بات نہیں، ایک دو روز کی ملاقات ہوتی تو البتہ اس وقت کی خاص وضع اور صورت کو بیان کرتا۔ برسوں رات دن کا ساتھ رہا، جن مختلف حالتوں میں نے دیکھا صاف صاف کہہ دیا۔ وکیل، اچھا احسان علی مرحوم داڑھی بھی رکھتے تھے یا نہیں؟ میر صاحب، وہ عجیب آزاد وضع اور رہندنا مشرب کے آدمی تھے، جی میں آیا تو چاروں ابروؤں کا صفایا بول دیا اور کبھی داڑھی بڑھائے تو خواجہ حضرت کو بھی مات دے دی۔ وکیل، فضول گوئی کی ضرورت نہیں، میں نے پوچھا تھا کہ داڑھی رکھتے تھے یا نہیں، صرف ہاں یا نہیں کہہ دیتے، اس کے علاوہ کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، دنیا بھر کے قصے سے ہمیں مطلب نہیں۔ میر صاحب، بہتر، آئندہ سے انہی 2 لفظوں میں جواب دوں گا۔ وکیل، احسان علی خاں مرحوم برابر رہتے کہاں تھے؟ میر صاحب، جی ہاں۔ وکیل، یہ جی ہاں کیا؟ میں پوچھتا ہوں کہ کہاں رہتے تھے تو آپ فرماتے ہیں جی ہاں، یہ اس سوال کا جواب ہوا؟ میر صاحب، جناب ہی نے فرمایا تھا کہ جواب میں صرف ہاں یا نہیں کہوں۔ وکیل، میں نے ہر سوال کے لیے تھوڑی ہی یہ جواب بتایا تھا، اچھا اب کہیں کہ وہ کہاں رہتے تھے؟ میر صاحب، اپنے مکان میں۔ وکیل، حول ولا قوت، عجیب سمجھ ہے۔ میر، اس سے مطلب یہ ہے کہ شہر میں رہتے تھے یا دیہات میں؟ میر صاحب، دونوں جگہ، کبھی شہر کبھی دیہات۔ وکیل، دیہات میں ان کا مکان کس رخ کا ہے؟ آپ تو وہاں بھی ساتھ جاتے ہوں گے؟ میر صاحب، جی ہاں، برابر ساتھ دیہات بھی جایا کرتا تھا۔ وکیل،
اصل سوال کو آپ کھا گئے۔ دیہات میں ساتھ رہنے کو میں نے نہیں پوچھا، اس کا جواب دیجیے کہ وہاں مکان کس رخ کا ہے؟ میر صاحب نے اتنی دیر میں جواب سوچ گیا۔ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، شہر میں رہنے والوں کا دیہات میں اکثر تیر بہک جاتا ہے۔ وہاں جب گیا سمت کا مجھے صحیح پتہ ہی نہیں لگا۔ وکیل: یہ روپے کس کام کے لیے انہوں نے لیے تھے؟ میر صاحب: اپنی ضرورت کے لیے۔ وکیل: کون سی ضرورت؟ کیا کوئی خاص ضرورت آ پڑی تو بغیر قرض لیے کام نہیں چلتا؟ میر صاحب: وہ نہایت ہی اور اولوالدین تھے۔ خاص اور عام دونوں ضرورتیں ان کے لیے ایک تھیں۔ اپنے پاس 2-4 ہزار روپے رکھنے ضروری نہیں سمجھتے۔ وکیل: کب روپے انہوں نے لیے؟ میر صاحب: جب ضرورت پڑی۔ وکیل: کتنے دن ہوئے؟ میر صاحب: 360 دنوں کا 1 سال ہوتا ہے۔ اصل میں 365 ہوتا ہے، یہاں پہ 360 لکھا ہے۔ 360 دنوں کا 1 سال ہوتا ہے۔ اب حساب کرنا اور جوڑ کر بتانا کہ سب ملا کر کتنے دن ہوئے ذرا مشکل ہے۔ وکیل: دنوں کو جوڑ کر میں بتانے کو نہیں کہتا، یہ بتائیں کہ کتنے سال ہوئے۔ میر صاحب: دمشق کی مرقومہ تاریخ کو دیکھ کر آپ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ کتنے سال ہوئے۔ وکیل: تو صاف کہیں کہ ہمیں یاد نہیں۔ میر صاحب: جی ہاں، پڑھنا چھوڑے ہوئے زمانہ ہو گیا، اب حساب ہوا کہ یاد نہیں۔ وکیل: حساب کے بھولنے یا یاد رکھنے کا سوال نہیں۔ دمشق کب لکھا گیا تھا، کتنے زمانہ ہوا، یہ یاد ہے یا نہیں؟ میر صاحب: زمانے کے بارے میں جو آپ کو پوچھتے ہیں تو جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے زمانے میں قرض لیا تھا۔ وکیل صاحب اس اول فول جواب سے سمجھ گئے کہ مقدمہ کے متعلق یہ حضرات کچھ بھی نہیں جانتے، صرف آلودگی کر رہے ہیں۔ لیکن غصہ تو اس کا تھا کہ اور باتوں کے جاننے کا کیا ذکر، مدعا عالیہ کی صورت تک نہیں دیکھی اور برسوں کی ملاقات ایک طرف رہی۔ 7 دن ایک ساتھ رہنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس پر کہیں سے گرفت میں نہیں آتے۔ آخر سوچ کر کے ایک ایسا سوال کیا جس سے وکیل صاحب کو یقین تھا کہ واقفیت اور دوستی کا سارا بھانڈا ہی پھوٹ جائے گا۔ وکیل صاحب نے سوال کیا۔ وکیل: کہیں میر صاحب، احسان علی صاحب مرحوم سے آپ کی دلی دوستی تھی، برسوں ایک ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے، ان کا حرف تو آپ ضرور پہچانتے ہوں گے؟ صاحب: یہی تو ایک کمال مرحوم میں تھا جس پر وہ بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ وہ نہایت ہی خوشنویش رفت قلم تھے، ہمیشہ مختلف شان سے لکھا کرتے تھے۔ قلم پر اتنا اختیار تھا کہ ان کا ایک خط کبھی دوسرے سے ملا ہی نہیں۔ اس جواب کے بعد وکیل صاحب سپر رکھ دی۔ 2 بجے سے مقدمہ شروع ہوا تھا، 4 بجنے کو چند ہی منٹ باقی رہ گئے تھے۔ حاکم نے مسکرا کر وکیل صاحب سے پوچھا کہ اور کچھ پوچھنا ہے؟ وکیل صاحب نے کہا، جی نہیں، لیکن یکایک ایک بات یاد آ گئی۔ حاکم سے کہا کہ حضور صرف ایک سوال کر کے ذرا ختم کر دیتا ہوں۔ مسل کے کاغذات میں ایک جگہ احسان علی خان مرحوم کے مرض الموت کا زمانہ تذکرہ تھا، اس کو داغ میں رکھ کر وکیل صاحب نے سوال کیا۔ یہاں پر ایک ٹاپک کو وکیل صاحب نے چنا اور اس ٹاپک سے سوال کرنے شروع کیے۔ وکیل: میر صاحب، یہ تو بتلائے کہ احسان علی خان مرحوم مری کس بیماری سے؟ میر صاحب رونی صورت بنا کر۔ میر صاحب اپنی روتی ہوئی صورت بنا کر کہتے ہیں، ہائے، رونا تو اسی بات کا ہے کہ ان کے علاج میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا گیا۔ حکیم، وید، ڈاکٹر سب کا علاج کیا گیا مگر کسی کو اصل مرض کا پتہ ہی نہیں لگا۔ کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ کہتا۔ قضا عائد طبیب البتہ سعود۔ جناب وکیل صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو موت کی بیماری تھی۔
4 بج چکے تھے۔ اجلاس پر خواست ہوا۔ احسان کو دوسرے روز اپنے گواہوں کے لانے کے لیے کافی موقع مل گیا اور یہ صرف میر صاحب کی بدولت ہوا۔ اس روز سے ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ گواہوں کو سچے ہونے سے زیادہ ذہن میں حاضر جواب ہونے کی ضرورت ہے۔